دعا کرتے ہیں کہ آج کی رات ممکنہ شب قدر ہے، اور آج ہم سب مل کر رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، سرب سجود ہوتے ہیں، رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ جانے یہ رمضان المبارک 2026 ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، نہ جانے ہم اپنی زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، نہ جانے یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں جو رمضان المبارک کی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پہ سایہ فگن ہو رہی ہیں، اے اللہ اگلے سال ہم اس دنیا میں نہیں، قبر میں یہ بہاریں دیکھیں۔ کچھ نہیں معلوم کہ کل کا روزہ بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ نہیں معلوم کہ عشاء کی نماز بھی ہم پڑھ سکیں گے یا نہیں، کچھ نہیں معلوم کہ ہم افطار کے لمحات میں افطار کر سکیں گے یا نہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اے اللہ رمضان کی جو ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، اس میں ہم سب کو ایسا کر دے کہ یہ ساعتیں ہمارے لیے بخشش کا سامہ بن جائیں۔ اے اللہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو مہلت نہیں دیتا، تو بتاتا نہیں ہے، کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ صرف روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، نہ جانے اس وقت ہم کس حال میں ہوں گے۔ اے اللہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، موت کے فرشتے کے آتے وقت نہ جانے ہم گاڑی میں گانے سن رہے ہوں، ناچنا گانا دیکھ رہے ہوں، موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہوں، کانوں میں گالیاں ہوں، زبان پہ گالی ہو، جھوٹی قسم ہو، نہ جانے ہم کس حال میں ہوں۔ اے اللہ جب موت کا فرشتہ آئے تو کچھ ایسا کر دے کہ ہم تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہوں۔ اے اللہ جب موت کا فرشتہ آئے ہماری روح قبض کرنے کے لیے تو ایسا کر دے کہ ہم وہ کر رہے ہوں جیسے تو چاہتا ہے، ہم اس حال میں ہو جو تیرے محبوب چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو نے فرمایا کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو مومن کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کے ناخونوں کو کوئی نکال رہا ہے، جس طرح ناخون کو زبردستی کوئی نکالے تو تکلیف ہوتی ہے، روح پورے جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے۔ اے اللہ ہم تو معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تو معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اس تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ تو نے بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، تیرے محبوب نے حکم دیا نماز پڑھنی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا قبر میں اس کو ایک سانپ کئی ہزار سال تک ڈستا رہتا ہے۔ اے اللہ جب قبر میں میرے دوست، میرے احباب، میرے والدین، میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اے اللہ یہ فرشتے مجھ سے حساب لینے کے لیے مجھے جھڑکیں گے، مجھے تنگ کریں گے، مجھ سے پیار سے بات نہیں کریں گے۔ اے اللہ دنیا میں کوئی بدتمیزی کر لے، کوئی ڈانٹ دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ ان فرشتوں کی ہیبت کا ہم سامنا کیسے کریں گے؟ وہ سانپ اور بچھو جو اندھیری قبر میں ہمیں ڈس رہے ہوں گے، اس تکلیف کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ دنیا میں مچھر یا کوئی کیڑا کاٹ لے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، اس سنگین عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ قبر اندھیری میں مجھے سرکار کا ساتھ مل جائے، قبر اندھیری میں عذاب سے بچ جاؤں، قبر اندھیری میں مجھے خوف نہ آئے۔ اے اللہ میرا انجام ایسا کر دے، میرا انجام ایسا کر دے کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں نہ، بلکہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھ کر مجھے راحت ہو جائے۔ اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے، محشر کی سختی سے بچا لے۔ تو نے بتایا کہ حشر کی گرمی ایسی ہوگی کہ پاؤں کے نیچے سے زمین پگھل رہی ہوگی۔ اے اللہ محشر کی اس گرمی میں
ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈے دامن کا ساتھ مل جائے۔ اے اللہ، گرمی محشر سے جب ہمارے بدن بھڑک رہے ہوں، دہک رہے ہوں، اے اللہ ہمیں دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوا مل جائے۔ میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا حبیب اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ دنیا کی لذتوں نے ہمیں مستغرق کر دیا، سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں جانتے ہوئے ہم اس میں غرق ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، مصطفیٰ کی امت کے بچوں اور بچیوں کو کیا ہو گیا؟ وہ سوشل میڈیا پہ گندگی پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ، ہر وقت ہماری نگاہیں موبائل فون میں، ہم قرآن کو نہیں دیکھ رہے، ہم مدینہ منورہ کو نہیں دیکھ رہے، ہم تیرے در کو نہیں دیکھ رہے۔ اے اللہ، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہر وقت ٹیلی ویژن اور موبائل فون کی طرف نگاہ ہے، اور جو کچھ اس میں الٹا سیدھا مواد ہے ہم اسے دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ، ہم غافل ہو گئے۔ ہماری امت کو، تیرے محبوب کی امت کو، ہماری قوم کے بچوں کو سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں سے نجات عطا فرما۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو اللہم آمین۔ میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا برسوں نہیں صدیوں سے اے اللہ، بیمار۔ فلموں، ڈراموں، ناچ گانوں نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اس قوم میں محمد بن قاسم جیسے مجاہد پیدا ہونے تھے، لیکن اداکار اور گلوکار پیدا ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم دنیا میں ان کو آئیڈیل بنا بیٹھے جو تیرے ذکر سے غافل ہیں۔ ہمارے آئیڈیل تو خالد بن ولید اور حضرت امیر حمزہ ہونے چاہیے تھے۔ اے اللہ، دوبارہ مصطفیٰ کی امت کو اس ڈگر پہ لے آ کہ وہ خالد کی تلوار بن جائیں۔ اے اللہ، عالم اسلام پر رحم فرما۔ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پریشان حال ہیں، جنگ کا ماحول ہے، تباہیاں مقدر بن رہی ہیں۔ اللہ، ایسے میں ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، تو اپنے رحمت کو دیکھ۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر دے اب تو مجھے نیک سیرت۔ آمین آمین۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر دے اب تو مجھے نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا
تجھ سے میری اے دعا اللہ، ہے۔ بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں روتی ہے کہ صحیح سلامت واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ڈکیتیاں عام ہو گئیں، چوریاں عام ہو گئیں، اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے جائیں تو ڈر ہے کہ ڈاکو نہ آ جائے، موٹر سائیکل پہ کہیں رکیں تو ڈر ہے کہ ڈاکو موٹر سائیکل نہ لے جائے، موبائل فون کے چور گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان چوروں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ڈاکوؤں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہماری جان و مال کی، پورے کراچی، پورے پاکستان، پورے عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دہشت گردی عام ہو گئی، پتہ نہیں چلتا کس جگہ بم کا دھماکہ ہو جائے، کس جگہ کوئی دہشت گردی ہو جائے، قتل عام ہو جائے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے امتی اپنی جان کی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں کا واسطہ تمام نوجوان بچے بچیاں جو گھر سے نکلتے ہیں وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچیں، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی بیویاں ان کا انتظار کرتی ہیں۔ اللہ سب کے گھر میں عافیت عطا فرما۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ بیمار اس وقت ہاسپٹلز میں ہیں، ان کے اہل خانہ ہاسپٹل کے باہر، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہیں۔ اے اللہ جن کے آپریشنز ہو رہے ہیں سب کے آپریشنز کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، نہ جانے کس حال میں ان کا علاج ہو رہا ہے، اہل خانہ کس حال سے، کس طرح سے، کن سب اسباب سے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو ساری زندگی انتظار کر کر کے بوڑھے ہو گئے، انہوں نے تیرا در، تیرا کعبہ، تیرا مکہ نہیں دیکھا، تیرے محبوب کے روزے کی زیارت نہیں کر سکے، تیرے محبوب کا مدینہ نہیں دیکھا۔ اے اللہ ماہ رمضان مبارک کی ان ساعتوں کے طفیل، 26واں روزہ، 27ویں شب، ممکنہ شب قدر کے طفیل، اے اللہ سب کو مکہ و مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ جو مکہ مدینہ جاتے رہتے ہیں انہیں بار بار مکہ و مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے در کی زیارت کے لیے وہ مکہ شریف و مدینہ شریف کی تصویر کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں، اے اللہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ انہیں مدینہ شریف کی زیارت کروا دے، انہیں مکہ المکرمہ کی زیارت کروا دے۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے امتیوں کے گھروں میں ناچاکیاں بڑھ گئیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر طلاق ہو رہی ہے، بچیاں خلا مانگتی ہیں، بچے طلاق دے دیتے ہیں، اولادیں رل جاتی ہیں۔ اے اللہ آج کی ان ساعتوں کے طفیل گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے۔ ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر،
مریضوں کی خاطر اللہ شفا مانگتا ہوں آمین آمین الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، اے اللہ جو قرض ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ جن سے قرض لیا ہے وہ ذلیل کرتے ہیں، وہ گھر پہ آتے ہیں، وہ فون پر سناتے ہیں، وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا قرض نہیں دے رہا، اے اللہ ان ساعتوں کے طفیل، ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہر قرض دار کو بارے قرض سے آج نجات عطا کر دے۔ اے اللہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں وہ قرض دار اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا، اے اللہ غیب سے مدد کر دے وہ اپنے بچوں کو خوشیاں دے سکے۔ اے اللہ عید کا موقع ہے، روزگار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہیں، اے اللہ ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا واسطہ ایسے اسباب پیدا کر دے، سب کی کھیتیوں میں برکتیں عطا کر دے۔ وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے اللہ، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا طلبگار ہوں مولا، تیرا اے اللہ فقط جو گھر میں ایسی بچیاں تیرا۔ بیٹھی ہیں، گھروں میں جو ایسی بچیاں بیٹھی ہیں جو رشتوں کی منتظر ہیں، اے اللہ ان کے لیے اچھے نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں، رخصتی کے اسباب نہیں ہیں والدین کے پاس، اے اللہ ان کے لیے رخصتی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے روتے ہیں، ان کے آنگن میں بچوں کی کھیلنے کی، بچوں کے ہنسنے کی، بچوں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی، وہ دوسرے کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ملال آتا ہے کہ اللہ ہمارے آنگن میں کیوں اولاد نہیں ہے۔ اے اللہ آج کے اس دن اور اس رات کے طفیل تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ مواندی جھولی چپا دے لال، مواندی جھولی چپا دے لال، مواندی جھولی چپا دے، دکھڑے جگ تے سارے مٹا دے لال، مواندی جھولی چپا دے، دکھڑے جگ تے سارے مٹا دے، میری خالی جھولی بھر سونے آوے، میری خالی جھولی بھر سونے آوے، سوڑ عرض میری، سوڑ عرض میری سائیاں نظر۔ اے اللہ تیرے محبوب کے امتیوں کو خلق خدا کی محتاجی سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، اے اللہ خلق کی محتاجی سے بچا لے۔ اے اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان اولادوں کو صالح بنا دے۔ اے اللہ بچے و بچیاں آج کل اولاد قابو میں نہیں ہے، لو میرج جو دوستیوں کے چکر میں پڑ گئی، دوستوں کے ساتھ راتیں گزارنی ہیں، باہر گھومنا ہے، تیری عبادت چھوڑ دی، تیرے محبوب کا ذکر چھوڑ دیا۔ اے اللہ تیرے محبوب کے ان نوجوان بچوں اور
بچیاں جو امتی ہیں اللہ انہیں راہ راست پہ لے آ۔ اے اللہ ماں باپ پریشان ہیں کہ بچے و بچیاں کیا کر رہے ہیں، اے اللہ ان سے وہ کام لے جو تو چاہتا ہے، ان سے وہ کام لے جو تیرے محبوب چاہتے ہیں، اے اللہ انہیں نیک راستہ دکھا دے۔ اے اللہ جتنے بھی ایسے بیمار ہیں جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کوئی کینسر، کوئی شوگر، کوئی بلڈ پریشر، کوئی گردے و جگر کی بیماری میں ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، لیکن اے رب کائنات تیرے خزانے میں کمی نہیں، تو ان کو بیماروں کو اے اللہ درست کر دے، صحیح کر دے، ٹھیک کر دے۔ اے اللہ کیا جہنم اللہ ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہم سب کو جنت نصیب کرے، ہم سب کو جنت مل جائے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو جنت عطا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، جتنے مسلمان اس دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، اے اللہ نظام مصطفیٰ کا مجاہد بنا دے، ختم نبوت کا مجاہد بنا دے، ناموس رسالت کا مجاہد بنا دے۔ اے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت کرنے والے سرحدوں پہ موجود ہمارے سپہ سالار، ہمارے فوجیوں اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی حفاظت فرما۔ جتنے شہید ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ایسا بنا دے جیسے تیرے محبوب چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے ناچ گانوں کی آوازیں بند ہو جائیں، گانوں کی آوازیں بند ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے درود و سلام کی آوازیں آئیں۔ اے اللہ ہمارے لبوں پر مصطفیٰ کا ذکر ہو، ہمارے لبوں پر تیرا ذکر ہو۔ اے اللہ پاکیزہ ذکر کرنے والا بنا دے، پاکیزہ ذکر دیکھنے والا بنا دے، پاکیزہ بات سننے والا بنا دے۔ مصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے اللہ ریاکاری سے دور کر دے، دکھاوے سے دور کر دے، خالص نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کفر سے برسرے پیکار ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب اے اللہ الذی جو دعائیں مانگ سکے ہیں ان سب قبول فرما، جس نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی دلی جائز تمنا آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہماری پوری ٹیم کو، اس چینل کے آنرز کو، تمام ڈپارٹمنٹ کے تمام ساتھیوں کو، جتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں اللہ سب کی دلی جائز تمنا آرزوؤں کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نوری محفل پہ چادر
تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں